السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ فخر الدین نے 15 برس کی عمر میں گھر چھوڑا اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دربدر ہو گئے۔ لوگوں کی نظر میں وہ ایک ایسے سپاہی ہیں جنہوں نے دوسری جنگ عظیم اور پاکستان اور بھارت کے درمیان 1965 کی جنگ میں شرکت کی، لیکن اپنے لیے وہ ایک لاوارث شخصیت ہیں۔ فخر الدین کی پیدائش بھارتی شہر بریلی کے گاؤں سپری کی ہے، جہاں ان کا خاندان کاشتکاری سے منسلک تھا۔ ایک دن نوجوان فخر الدین اپنے دوستوں ناصر علی، عبد المجید اور نثار کے ہمراہ لکھنؤ پہنچ گئے، جہاں سے ان کی زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ دن بھر شہر میں گھومتے رہے، رات کو ایک کوٹھی کے باہر فٹ پاتھ پر لیٹ گئے۔ آدھی رات کو کچھ لوگ باہر نکلے، جن میں سے ایک شخص نے دربان کو بلایا اور کہا کہ یہ چھورے یہاں کیوں سو رہے ہیں۔ دربان ہمیں ساتھ لے گیا اور قریب جا کر دیکھا تو وہ نہرو صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے انہیں بتایا کہ بریلی سے آئے ہیں۔ نہرو صاحب نے کہا باہر مت سو۔ انہوں نے دربان کو ہمیں اندر لے جانے اور کھانا دینے کی ہدایت کی۔ دربان نے کیلے کے پتوں پر چاول اور ارہر کی دال ڈال کر دی۔ فخر الدین کے مطابق جب صبح کو اٹھے تو میز پر مٹی کے بڑے بڑے گلاس پڑے تھے۔ دربان نے وہ دہلوائے اور گلاس میں لسی بھر کر دی اور ساتھ دو پوریاں بھی دیں اور کہا کھاؤ اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ فخر الدین بتاتے ہیں کہ وہ 21 مارچ 1942 کا دن تھا۔ جب ناشتے کے بعد وہ شہر میں نکلے تو ڈنڈے والے اہلکار گھوم رہے تھے۔ ان دنوں دوسری جنگ عظیم کے لیے بھرتی جاری تھی۔ اہلکاروں نے معلوم کیا فوج میں بھرتی ہونا چاہو گے؟ انہوں نے حامی بھر لی۔ اہلکاروں نے چاروں کو ٹانگے میں ڈالا اور چھاؤنی چھوڑ آئے۔ تربیت کے دوران 2 گھنٹے نظم و ضبط سکھاتے اور یہ بتاتے کہ اپنے افسران کی پہچان کس طرح کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ جرمنی کا افسر آئے اور آپ پہچان نہ سکیں، وہ لے جا کر شوٹ کر دے۔ اسی دوران فوجی ٹرک اور ٹینک، رائفل اور مشین گن چلانا سکھائی۔ فخر الدین تربیت کے بعد اپنے باقی 3 دوستوں سے الگ ہو گئے۔ انہیں جہاز میں سوار کر کے سماترا اور جاوا لے جایا گیا۔ فخر الدین بتاتے ہیں کہ وہ پہلی بار ہوائی جہاز میں سوار ہوئے تھے۔ الٹیاں کرتے ہوئے وہاں پہنچے، کبھی پیدل چلتے کبھی جہاز میں۔ ایسے وہ جنگ عظیم دوم میں شامل ہو گئے اور لڑتے رہے۔ آخر 1945 میں جنگ ختم ہو گئی اور انہیں کلکتہ بھیج دیا گیا، جہاں سے دلی تبادلہ کر کے افسروں کے گھروں پر ڈیوٹی لگا دی گئی۔ ان دنوں لکھنؤ، مراد آباد، نینی تال اور دیگر علاقوں میں دنگا فساد ہو رہا تھا، لیکن ابھی دلی میں امن تھا۔ میں نے اپنے افسران کو بتایا کہ میں پاکستان جاؤں گا کیونکہ ہم نے مسلم لیگ کو ووٹ دیا ہے۔ فخر الدین کو والد کا خط ملا جس میں کہا گیا تھا وہ 2 بیٹوں اور بیٹی کے ہمراہ پاکستان جا رہے ہیں، وہ بھی وہیں آ جائیں۔ فخر الدین بتاتے ہیں کہ وہ 15 اگست کو دلی سے ٹرین میں سوار ہوئے، وہ جگہ جگہ کھڑی ہو جاتی کیونکہ ٹرینوں پر حملے ہو رہے تھے۔ وہ بھی دیگر سپاہیوں کے ساتھ ساری رات رائفلیں لے کر پہرا دیتے۔ طویل سفر کے بعد جب ان کی گاڑی اٹاری کے قریب پہنچی تو وہاں ایک گاڑی پہلے سے کھڑی تھی جس کے اندر کٹی ہوئی لاشیں پڑی تھیں، جنہیں وہاں ہی دفن کیا گیا۔ آگے بتاتے ہوئے فخر الدین کی بوڑھی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں وہاں انہیں اپنے والد کا کٹا ہوا سر نظر آیا۔ اب میری دلیری دیکھو کہ میں نے سر کو اٹھایا اور تولیے میں لپیٹ لیا۔ جب لاہور پہنچے تو صوبیدار نے پوچھا تم نے اٹاری سے کیا اٹھایا تھا؟ جب اس نے تولیے میں سر دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ میں نے اس کو جواب دیا کہ میرے والد نے پاکستان کو ووٹ دیا تھا، ان کی تدفین پاکستان میں ہونی چاہیے۔ مجھے دھڑ نہیں ملا ورنہ اس کو بھی لے آتا، لیکن انہوں نے سر چھین کر وہیں اسٹیشن پر دفنا دیا۔ پاکستان میں فخر الدین کا نوشہرہ اور بعد میں رسال پور تبادلہ کر دیا گیا، جہاں وہ جلے ہوئے ٹینکوں کی مرمت کرتے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان دنوں جو تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا جانتے تھے انہیں ترقی دے کر کیپٹن کر دیا گیا، کیونکہ ان دنوں افسر زیادہ نہیں تھے۔ انہیں منسٹری آف ڈیفنس کانسٹیبلری ڈیرہ اسماعیل خان بھیج دیا گیا اور وہاں سے جہلم میں ایمونیشن ڈپو آ گئے اور آخر ریٹائرمنٹ لے لی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد فخر الدین کراچی آ گئے
वो कहते हैं कि इस वक्त जो कराची है वो हमारा नहीं। सारी रात फिरते थे लेकिन कोई खौफो खतर नहीं था। हमारी कराची तो खत्म हो गई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1965 की जंग में इन्हें महकमा दिफा ने चिट्ठी लिखकर तलब कर लिया। फखरुद्दीन का कहना है कि इन्हें मुतनब्बह किया गया, अगर ना आए तो पेंशन बंद कर देंगे। रिसालपुर से जहाज के जरिए सिंध के सहराई इलाके छोर पहुंचाया गया, जहां भारतीय स्टेशन मोना बाऊ पर कब्जा हो चुका था। हम वहां टैंक से गोलाबारी करते थे। ये पता नहीं था कि सामने जाकर गोला कहां लगता है। 17 दिन तक यही काम करते रहे, फिर वापस आ गए। हमारे पास मार्क 5 मॉडल के छोटे टैंक थे। हमने इंडिया के 3 टैंक पकड़े थे जो जदीद थे, इनमें गोला बारूद भी भरा हुआ था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भारतीयों के टैंक इन्हीं पर इस्तेमाल करते थे। फखरुद्दीन के मुताबिक उन्होंने वहां 6 माह गुजारे। इसी दरमियान रमजान आ गया, लेकिन जनरल अयूब खान के हुक्म से किसी ने रोजा नहीं रखा, क्योंकि इनका ख्याल था कि इससे वो कमजोर हो जाएंगे और लड़ नहीं सकेंगे। छोर से इन्हें हैदराबाद छावनी भेज दिया गया, जहां उन्होंने 3 साल गुजार दिए और कराची वापस आ गए, जहां उन्होंने एक निजी अस्पताल में चौकीदारी संभाल ली। बुजुर्ग फखरुद्दीन सुल्तानाबाद के इलाके एक धोबी घाट में रहते हैं, जिसके मालिक से इनकी दोस्ती थी। उन्होंने शादी भी नहीं की। ऐसा क्यों नहीं किया, इनके पास कोई जवाब नहीं था। फखरुद्दीन के पास बरतानवी हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इनकी खिदमात के एजाज में दिए गए तमगे मौजूद हैं, जिनकी हाल ही में इन्होंने पॉलिश कराई है। वो बताते हैं कि वो 1950 तक अपने गांव खत लिखते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इन्हें यकीन है कि सारे दंगों में मारे गए हैं। उम्र के इस हिस्से में इन्हें तन्हाई का एहसास होता है और ये ख्याल आता है कि काश इनका भी अपना कोई जिंदा होता।